بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 52 میں خوش آمدید۔ آج کے پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے مقام پہ کامیابی ملی اور اس کا اعلان مدینہ میں کرنے کا کہا گیا تو کیسے پتا چلا کہ کون ان میں سے منافق ہے اور کون سچا مسلمان، جس کو مسلمانوں کے اس غزوے میں کامیابی پر بے پناہ خوشی ہوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اسلامی واقعات کی مکمل آگاہی ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ جنگ کی کامیابی کا پیغام مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی۔ قریشی سرداروں میں سے فلاں فلاں قتل اور فلاں فلاں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا اور انہیں جھٹلانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے، یعنی زندگی سے موت بہتر ہے۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھی اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں موجود صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، او اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کا قتل کیا، اس مشرک کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوج لا کر رکھ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، مکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا
تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بچا کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھی: ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا: لوگوں، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا: میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے؟ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں میں سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹک دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا: تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں؟ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت امیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرات بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگے باری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمع نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا: لوگوں، دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر و کسرا کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بددعا دی تھی۔ اس بددعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بددعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے، اور جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔